بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے آخرکار وزیراعظم یوسف رضا گیلانی کو توہین عدالت کے الزام میں سزا سنا دی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے وزیراعظم کو سزا بھی دی اور کوئی بہت بڑا بحران بھی پیدا نہیں ہونے دیا۔ سپریم کورٹ کے آج کے فیصلے کے بعد وہ تمام مبصرین اور کچھ سیاستدان غلط ثابت ہو گئے جو چند دن پہلے تک سپریم کورٹ آف پاکستان کے بارے میں بڑے واضح الفاظ میں مایوسی پھیلا رہے تھے۔ یقیناً آپ میرا اشارہ سمجھ گئے ہوں گے، ذرا سنیے کہ صرف چند دن پہلے جیو نیوز کے ایک معروف پروگرام کے میزبان کامران خان کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب کیا فرما رہے تھے۔ مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہتے ہوئے، کیونکہ ہماری پارٹی نے اور میں نے سب سے زیادہ جدوجہد کی اپنے چیف جسٹس کے لیے اور آزاد عدالتوں کے لیے، اور ہم نے اس لیے کی کہ ہم چاہتے تھے کہ اس ملک میں طاقتور جو حکومت میں آ کے ملک کو لوٹتے ہیں، قانون توڑتے ہیں، کسی دن اس ملک میں آزاد عدالتیں آئیں گی جو ان کو قانون کے نیچے لے کے آئیں گی۔ تو میں یہ کہہ دوں کہ مجھے تو مایوسی ہے، لیکن جو عوام جو ہمارے ساتھ کھڑی تھی وہ مجھے بار بار کہتے ہیں، وہ ان میں ایک بہت بڑی مایوسی پھیلتی جا رہی ہے کہ کیا اس لیے ہم آزاد عدالتیں آ تو گئی ہیں، لیکن کدھر ہے انصاف؟ کب اس ملک کے اندر طاقتور کو، بڑے بڑے کرپٹ لوگوں کو جنہوں نے اس ملک کو تباہ کیا ہے، کب، اور وہ دن دناتے پھر رہے ہیں اور عدالتوں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، تو کب اس ملک کی عدالتیں کوئی سٹینڈ لیں گی؟ بات کرنا ایک طرف ہے، لیکن ابھی تک تو کوئی نظر نہیں آ رہا کہ یہ جو واضح وائلیشن کر رہے ہیں آئین کے بھی اور سپریم کورٹ کو کی ججمنٹس نہ ماننے کے لیے۔ پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ عمران خان صاحب کو سپریم کورٹ کا سٹینڈ کیوں نظر نہیں آ رہا تھا۔ سپریم کورٹ جب سے بحال ہوئی ہے پچھلے 2 سال سے اس نے بہت بڑے بڑے ایشوز پہ سٹینڈ لیا ہے۔ بہرحال اب یہ فیصلہ آ گیا اور آج عمران خان صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں اسی سپریم کورٹ کی بہت تعریف کی جس کے بارے میں صرف چند دن پہلے تک وہ بہت مایوس تھے اور کہہ رہے تھے کہ میں اس سے بہت مایوس ہوں۔ لیکن اب سپریم کورٹ نے وزیراعظم پاکستان کو سزا سنا دی ہے اور وزیراعظم نے سزا سننے کے بعد وفاقی کابینہ کے ایک اجلاس کی صدارت کی اور ان کے وکیل اعتزاز حسن صاحب کہتے ہیں کہ ہم اب اپیل میں جائیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس فیصلے پہ عمل درآمد کیسے ہوگا، پاکستان میں قانون کی بالادستی کیسے قائم ہوگی، تو اس پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ ہم نے دعوت دی ہے آج اپنے پروگرام میں جناب سید ظفر علی شاہ صاحب کو، پاکستان پیپلز پارٹی کے ممبر قومی اسمبلی ہیں اور میں یہ بتاتا چلوں کہ پاکستان کے سینئر ترین ممبر آف دی پارلیمنٹ ہیں، 1962 سے وہ پارلیمنٹ کے ممبر ہیں اور اس وقت ان کا سٹیٹس یہ ہے کہ وہ پاکستان کے سینئر ترین پارلیمنٹیرین ہیں۔ ان کے ساتھ موجود ہیں جناب انصار عباسی صاحب، دی نیوز کے ایڈیٹر دی انویسٹیگیشن، اور لاہور میں ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف قانون دان محترمہ آسمہ جہانگیر صاحبہ۔ آسمہ جہانگیر صاحبہ، آپ اسے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس فیصلے کے بعد بہت سی سیاسی جماعتوں نے مطالبہ کیا ہے کہ وزیراعظم کو اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دینا چاہیے، عمران خان صاحب نے بھی مطالبہ کیا ہے، نواز شریف صاحب نے بھی مطالبہ کیا ہے، تو کیا وزیراعظم کو استعفیٰ دینا چاہیے؟ پہلے حامد، میں سب سے پہلے یہ کہوں گی کہ آج جو سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ہے، جو حالات تھے اس کے مطابق یہ فیصلہ ٹھیک ہے، اس لیے کیونکہ انہوں نے ایک اپنی اتھارٹی بھی جمائی ہے اور انہوں نے سسٹم کو اس طرح ڈیریل بھی نہیں کیا ہے، اور جو اپوزیشن ہے وہ تو کہے گی کہ یہ اپنا استعفیٰ دے دیں۔ معذرت کے ساتھ یہی عمران خان صاحب جو کہ اب بڑے دعویٰ دار بنتے ہیں جمہوریت کے بھی اور رول آف لا کے بھی، جب مشرف کے ساتھ بیٹھے تھے اس وقت ان کا دعویٰ کب تھا؟ میری پارٹی اور میں نے سب سے زیادہ کیا، آپ تو بیٹھے ہوئے تھے مشرف کی جھولی میں۔ تو یہ میں ایک چیز سمجھنا چاہتی ہوں کہ یہاں پہ کرپشن کا شور مچانے والے جو سب سے زیادہ مچاتے ہیں تو وہ اپنے ماضی کو بھی ذرا سامنے رکھ کے دیکھ لیں۔ مگر میں دیکھتی ہوں کہ اس کو ہم کو آگے چلانا ہے۔ سپریم کورٹ نے اپنی طرف سے اس معاملے کو ایک طریقے سے کلوزر پہ لانے کی کوشش کی ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ جناب ان کے اوپر الزام درج ہوا، لوگوں نے یہاں تک کہا کہ جب الزام بھی ہو جائے تو وزیر اعظم کو ریزائن کر دینا چاہیے، تو الزام تو ہمارے چیف جسٹس صاحب پہ بھی لگا تھا، تو ہم نے تو انہیں نہیں کہا تھا ریزائن کریں، بلکہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ ہم نے کہا تھا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ کے اوپر کیا الزام لگا، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ صحیح ہے یا یہ غلط ہے، مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو برخاست کرنے کی وجہ ایک سیاسی وجہ ہے، اور آج پرائم منسٹر بھی ایک سیاسی شخص ہے، وہ کوئی نیک پروین نہیں ہے، اس کو بھی پتا ہے کہ کیا یہاں پہ ایک سیاسی گیم بھی کھیلی جا رہی ہے۔
تو وہ اپنی جو وزارت ہے اور اپنی پارٹی کو کیوں پلیٹ پہ رکھ کے یہاں پہ کسی کو دے دے؟ یہ ایک سیاسی جدوجہد ہوتی ہے. ایسے نہیں ہوتا کہ جی آپ ایک کبھی مورلسٹک بن جائیں اور کبھی سیاسی بن جائیں اور کبھی لیگلسٹک بن جائیں اور اگلے کو ایکسپیکٹ کریں کہ جو آپ چنیں اسی کے مطابق وہ چلے. آسمہ جہانگیر صاحبہ، چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف کوئی سپریم کورٹ نے فیصلہ نہیں دیا تھا، لیکن پرائم منسٹر کے خلاف تو آج فیصلہ آ گیا نا؟ جی میں آپ سے عرض کر رہی ہوں، آج ایک ٹی وی پروگرام میں کسی نے یہ عرض کیا کہ جب الزام بھی لگے تو ہو جانا چاہیے، اور ہم نے وہ فیصلہ ہونے ہی نہیں دیا. کیا ہم نے تو یہ کہا ہی نہیں کہ اس چیز میں جانا ہی نہیں ہم نے. ٹھیک ہے، یہ ایسے ہی ہوا تھا نا جی کہ بھائی جانا ہی نہیں ہے کیونکہ یہ ایشو نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ ٹھیک ہے کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے. اب آپ عمران خان صاحب کی بات کرتے ہیں تو الزام تو ان کے اوپر بھی سیتا وائٹ کا لگا تھا، تو یہ کہ اپنی ممبرشپ دے گئے تھے یا دے جائیں گے؟ اچھا، ظفر علی شاہ صاحب، آپ قومی اسمبلی کے سینئر ترین ممبر ہیں اور پیپلز پارٹی سے بھی آپ کا تعلق ہے. آج جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، اس فیصلے کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیا اس فیصلے کے بعد وزیر اعظم کو استعفیٰ دینا چاہیے؟ یہ آپ نے صحیح سوال کیا ہے کہ کیا وزیر اعظم صاحب اس فیصلے کے روح سے ایک دم مستعفی ہونا ان کا ضروری ہے یا نہیں ہے. تو وہ تو میرے خیال میں اپیل ہوگی اور اس کے بعد، لیکن میں لیگل اسپیکٹ کے علاوہ جانا چاہتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ اس ملک میں ہم ویسٹ منسٹر کی جو ہے نا وہ ڈیموکریسی چلا رہے ہیں جو 400 سالوں سے چل رہی تھی اور چل رہی ہے. اب اس نمونے کی چلا رہے ہیں. اس میں 3 ستون ہوتے ہیں ریاست کے، اور آخری جو انٹرپریٹیشن کا حق ہوتا ہے وہ عدالت کو ہوتا ہے. اور عدالت کے علاوہ اگر نہ ہو تو پھر وہ ریاست نہیں، وہ جنگلی قانون بن جاتا ہے. جیسے کوئی بندوق کے سہارے اپنی کوئی بات منوائے اور کہے کہ یہ میری یہ نئے تشریح ہے. تو اس حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ اگر جو بھی فیصلہ اور تفصیلی فیصلہ آئے اس کے روح سے، اگر وہ کہتے ہیں کہ ایک کنوکٹڈ پرائم منسٹر جو ہے نا ہی کی ناٹ کنٹینیو، تو میں تو سمجھتا ہوں کہ مورلی تو نہیں کنٹینیو کرنا چاہیے، مورلی. لیکن لیگل اب تو اس میں آپ جانتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ مورلی ان کو ریزائن کر دینا چاہیے؟ جی مورلی ان کو ریزائن کر دینا چاہیے. وہ تو میں نے نہیں دیکھا شارٹ فیصلہ. ہی اسٹینڈس کنوکٹیڈ، چاہے وہ ایک منٹ کنوکشن ہے نا. جی اب کنوکشن کے روح سے اگر پرائم منسٹر از کنوکٹیڈ تو کیا یہ تشریح کون کرے گا کہ از ہی لیگلی ان ہز رائٹ ٹو کنٹینیو ایز پرائم منسٹر؟ اگر آپ ان کی جگہ ہوتے آپ کیا کرتے؟ میں تو ریزائن کر دیتا. ٹھیک ہے. انصار عباسی صاحب، آپ نے اس پہ تبصرہ بھی کیا ہے، تو اب یہ ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ کیا پرائم منسٹر جو ہیں ان کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ذریعے ڈسکوالیفائی کیا جائے، وہ ڈسکوالیفائی ہو گئے ہیں، یا اسپیکر نیشنل اسمبلی کے راستے سے ان کا ریفرنس جائے گا؟ اب کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں، اس میں پہلے تو میں یہ بات کروں گا کہ جو ظفر علی شاہ صاحب نے بات کی نا، تو جو انہوں نے بات کی اصول کی بات کی، موریلٹی کی، تو اسی لیے ان کو بالکل بیک بینچر رکھا گیا، حالانکہ سب سے سینئر موسٹ پارلیمنٹیرین ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے. دوسری بات دیکھیں جو آپ نے کہا ہے، اس میں میرا یہ کہنا ہے کہ جو یہ بات ارزا صاحب کر رہے ہیں، میں ان سے ڈیفر اس لیے کرتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ صرف یہ اسپیکر کا اب ڈسکریشن ہے، اور یہی لا منسٹر صاحب یہ بھی کہہ رہے تھے کہ وہ جج بنیں گے اس ججمنٹ کے اوپر جو آلریڈی ججمنٹ دے سپریم کورٹ آف پاکستان، اس سے بڑی کورٹ کوئی بھی نہیں ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس ججمنٹ کے اوپر جو جج ہے وہ ہے اسپیکر نیشنل اسمبلی. میں اس چیز سے بالکل ڈس ایگری کرتا ہوں. اگر یہی بات ہے، حالانکہ کوٹ کیا ارزاز احسن صاحب نے بھی، اگر آپ کی بات صحیح ہے کہ ہر چیز کو جس کی بھی ڈسکوالیفیکیشن ہوگی وہ چینلائز ہوگی اسپیکر نیشنل اسمبلی سے، تو مجھے بتائیں کہ 40 لوگ کم از کم جن کی فیک ڈگریز تھی ان کو نکالا گیا، ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا. ناٹ ایون اے سنگل کیس واز ریفرڈ ٹو اسپیکر. یہاں پہ ایک سوال ہے جی، وہ جو 40 لوگ تھے ان کو ٹرائی کیا گیا پیپلز ریپرزینٹیوز ایکٹ 1976 کے تحت، ٹھیک ہے، ناٹ انڈر آرٹیکل 62 اینڈ ٹھیک 63. ہے. دیکھیں ڈسکوالیفیکیشن لیکن اسی کے تحت ہوئی ہے. ڈسکوالیفیکیشن جو ہوئی ہے وہ ان کی اسی وجہ سے ہوئی ہے کہ انہوں نے وہ جو پیرامیٹرز تھے جو ڈسکوالیفیکیشن کے، ان کو بھی میٹ نہیں کر رہے تھے. اچھا، مسئلہ، اور آپ نے دیکھا کہ اس وقت جو کیسز کا تھا اس میں تو 62 اور 63 کا ذکر بھی تھا. اچھا جی، آسمہ جہانگیر صاحب، آپ اس پہ کیا کہیں گی کہ کیا اب پرائم منسٹر جو ہیں وہ ان کو اسپیکر نیشنل اسمبلی کے ذریعے ڈسکوالیفیکیشن کا پروسیس ہونا چاہیے، یا ڈائریکٹ الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک نوٹیفیکیشن جاری کرے گا؟
دیکھیں حامد صاحب، میں تو جو قانون اور آئین کہتا ہے وہی بتا سکتی ہوں جی، اور میں خود انٹرپریٹ نہیں کرتی ہوں. جو کہہ رہا ہے وہ انٹرپریٹ کریں گے اگر عدالتیں کل کو انٹرپریٹ کر کے، اور جو ان کا آئے گا ڈیٹیلڈ آرڈر اس میں لکھ دیں کہ ہم نے ڈسکوالیفائی کر دیا تو ہو گیا. جی، مگر جو میں نے شارٹ آرڈر پڑھا ہے جی، وہ یہی ہے کہ دیر میں بی ریپرکشنز. ان کا مطلب ہے کہ یہی جو ہے یہ پہلے اسپیکر کے پاس جائے گا، پھر اگر اسپیکر سمجھیں گی تو وہ آگے بھیجیں گی، اس کو آگے لوگ چیلنج کر سکتے ہیں. اچھا. یہ طریقہ کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے، ہم نے نہیں بنایا ہے. اچھا، ایک یہاں پہ میرا دوسرا جو صنعتوں والا کیس تھا جی، وہ کنڈیشن پریسیڈنٹ ٹو کنٹیسٹنگ آف الیکشن تھا. جی، اور اچھا، میں وہاں بھی سمجھتی ہوں کہ پرنسپلی آپ ایک ملک میں جہاں پہ اتنے لوگ ہیں ان پڑھ ہیں، اور یہ مشرف صاحب نے لگا دیا گریجویشن کی پخ، یہ اس کے اوپر ہم لوگوں کو نکالتے رہے. پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا الیکشن ہو گئے، کئی لوگ وہ واپس آ گئے. تو ٹھیک ہے، کرتے رہیں گے، تماشے روز ہوتے رہیں. خدا کے لیے ملک کو چلانا ہے یا نہیں چلانا؟ اچھا، ایک سوال ہے. لوگوں کو ہوش لینی ہے، لوگوں کو سانس دینا ہے یا نہیں دینا؟ ایک سوال کہ ہے. روز ایک نئی فلم چلانی ہے کہ کون پہلے جھپکے گا آنکھ، اب آ گیا شیر میدان میں، اب آ گئی لومڑی میدان میں. کچھ تو چلے آگے. اچھا، انصار بھائی صاحب، ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں. شارٹ آرڈر کا ذکر کیا آسما جہانگیر صاحبہ نے. اس کا جو لاسٹ پیراگراف ہے میں یہ پڑھ دیتا ہوں. ایز ریگارڈز دا سینٹینس ٹو بی پاسڈ اگینسٹ دا convict, we note that the findings and the conviction for contempt of court recorded above are likely to entail some serious consequences in terms of Article 63(1)(g) of the Constitution, which may be treated as mitigating factors towards the sentence to be passed against him. Likely, which may be. Clear الفاظ جو ہیں وہ نہیں ہیں. دیکھیں، اس کے لیے ظاہر ہے اسی کے واسطے ایک تو ہمیں فائنل جو ڈیسیژن ہے، جو ڈیٹیل ججمنٹ ہے، اس کے آنے کا انتظار کر لینا چاہیے، اور کر کے اس کے بعد آپ کو ریزننگ مل جائے گی. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں، میٹیگیٹنگ فیکٹرز کیا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہم صرف ٹل دا رائزنگ آف دا کیس، رائزنگ آف دا کورٹ، جو صرف 10 سیکنڈ 20 25 سیکنڈ واٹ ایور جو چھوٹی سی سزا دی ہے، وہ اسی لیے ہم نے دی ہے کہ یہ لائکلیہڈ ہے کہ اصل میں ان کو یہ بھگتنے پڑیں گے سیریس کانسیکوینسز. جو اور اس کے اوپر جو پیرا پڑھیں آپ، اس سے جو پیرا اس سے اوپر ہے، اس میں بڑا کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے ریڈیکول کیا ہے کورٹ کو. جب ریڈیکول کرنے کا آتا ہے تو پھر وہاں پہ 63(g) آتا ہے. تو جب آپ نے ریڈیکول کر دیا تو یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ میں دیکھیں. اب جس طرح اعزاز صاحب کہہ رہے تھے نا کہ چارج شیٹ ایشو ہو گئی، اور اس چارج میں یہ چیز ریڈیکول والی بات نہیں تھی. دیکھیں، بیسیکلی ایک اوفینس آتا ہے چارج شیٹ. جب چارج آپ کسی کو شیٹ کرتے ہیں تو ایک اوفینس، لیکن جب آپ فیصلہ دے رہے ہوتے ہیں بہت سی چیزیں نہیں نکلتی ہیں، اور یہی چیز ریفلیکٹڈ ہے اس کورٹ کی ججمنٹ میں. ظفر علی شاہ صاحب، اب جیسا کہ آسما جہانگیر صاحبہ بھی کہہ رہی ہیں کہ پاکستان میں جو نظام حکومت ہے اس کو بھی چلنا چاہیے. اس وقت صورتحال یہ لگ رہی ہے کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھے ہوئے ہیں، وفاقی کابینہ کے اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں. کابینہ کہتی ہے کہ وزیر اعظم استعفیٰ نہیں دیں گے. آپ یہ نہیں سمجھتے کہ پارلیمنٹ اور جوڈیشری کے درمیان محاذرائی کے ایک نئے دور کا آغاز ہو رہا ہے؟ تو یہ جو بڑھتی ہوئی محاذرائی ہے یہ ہمیں کدھر لے کے جائے گی؟ جی، میں تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو ڈیموکریسی، جمہوریت کی روح ہے، وہ یہ تقاضا کرتی ہے کہ فائنل انٹرپریٹیشن ہے عدالت کی ہونی چاہیے. اب یہ الگ بات ہے کہ آرٹیکل 63(g) یہ کہتا ہے کہ اگر ریڈیکول ہوئی ہے اور وہ کنوکٹ ہو چکے ہیں تو اس کی معنی تو یہ ہوگی کنوکشن کے بعد وہ آٹومیٹیکلی ہو جاتا ہے، یعنی اس میں کوشچن ارائز نہیں ہوتا. پر کچھ لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اف دی کوشچن ارائزز آخر میں کہ اے پرسن ہیز بین ڈسکوالیفائڈ فرام بینگ چوزن ایز اے ممبر آف پارلیمنٹ، تو اس کو پھر اس میں اسپیکر کے پاس جانا ہوگا، اسپیکر کا فیصلہ جو ہوگا کہ ود ان 30 days. لیکن اس حوالے سے میں آپ کو یہ بھی عرض کر دوں کہ دیکھیں ہماری پارلیمنٹ جو ہے نا، اس میں ایسی بھی تو باتیں ہیں. اسی آرٹیکل 63 کے حوالے سے 63(a) جو ہے اس میں تو رکھا گیا ہے کہ 2 دن کے اندر اسپیکر جو ہے وہ اگر وہ ممبر اور وجوہ سے ڈسکوالیفائی ہوتا ہے، ناٹ کنوکشن آف دی کورٹ، تو وہ جو ہے نا اگر وہ فاطر العقل ہو، نہیں سارے ہاں اس میں
نہیں سارے جو ہیں جی 63 میں جو بھی کئی ڈسکوالیفیکیشن ہیں ہاں۔ اس میں ہوگا تو اسپیکر 2 دن کے اندر اس کا بھیجے گا ریفرنس ٹو الیکشن. اچھا آپ تو ڈپٹی اسپیکر بھی رہے ہیں قومی اسمبلی کے، آپ ڈپٹی اسپیکر بھی رہے ہیں. اس وقت یہ نہ تھے 18ویں ترمیم میں آیا ہے اس وقت تھا، اس وقت بھی یہی تھا، لیکن انہوں نے فردر اس کو لیڈر آف دی پارٹی کو ہیڈ آف دا پارٹی کو زیادہ مضبوط کر دیا ہے تھرو دس 18th امینڈمنٹ. حالانکہ یہ اگلے سے لاگو ہوگا اگلے الیکشن سے، لیکن جو پہلا جو چلا آ رہا ہے اب ٹو 18th امینڈمنٹ وہ بھی ابھی جاری ہے اب ٹو دا نیکسٹ الیکشن. اس میں یہ ہے کہ 2 دن کے اندر وہ روانہ کریں گے. اور اب ترمیم جو آئی ہے اس میں یہ ہے کہ اگر 2 دن میں نہیں روانہ کیا تو سمجھا جائے گا کہ وہ الیکشن کمیشن کو چلا گیا. اینڈ دے ول ڈیسائڈ ود ان 30 days. وائی؟ جب اس میں آپ نے 90 days کر دیا اور اسپیکر کو 30 دن دیے تو اس میں 2 دن اور 90 days کے بجائے 30 دن کیونکہ منع یہ ہے کہ ڈیفیکشن کے وجہ یہ ڈیفیکشن کا کلاس ڈیفیکٹ کرے تو اتنی سزا کہ جلدی میں طے ہو جائے. اور وہ جب یہ ساری ڈسکوالیفیکیشن میں آئے تو 1 مہینہ اسپیکر لیں گے، 90 دن تک الیکشن کمیشن. تو شاہ صاحب یہ جو اس وقت ایک کنفرنٹریشن ہے اور آج پیپلز پارٹی نے کچھ شہروں میں مظاہرے بھی کیے ہیں، سندھ میں بھی مظاہرے ہوئے ہیں، ملتان میں بھی ہوئے ہیں، تو یہ اب کوئی راستہ سجیسٹ کریں گے بینگ دی سینئر موسٹ پارلیمنٹیرین آف دس کنٹری، کیا راستہ اختیار کرے آپ کی پارٹی کہ یہ کنفرنٹریشن ختم ہو جائے؟ نہیں یہ تو پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ہماری جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ جو سو کالڈ اسٹیبلشمنٹ جو بھی ہے وہ اس معاملے سے باہر سمجھی جاتی ہے. اگر وہ باہر ہے تو اب سیاستدانوں کے کورٹ میں یہ بال ہے. اب سیاستدان کتنے فارم سے یہ چلاتے ہیں. اب تو تقریباً سارے جو پارٹیز ہیں، تقریباً کیا ہر ایک پارٹی اب حکومت میں ہے. پنجاب میں نواز شریف لیگ حکومت میں ہے، ادھر تو سارے جو ہیں حامی ہیں اتحادی ہیں حکومت کے. تو اب ان کے دماغ پر ہے، اٹ از اپ ٹو دیم ٹو سی کہ یہ نظام کو کہاں لے جانا چاہتے ہیں، حکومت ملک کو کہاں کس سمت میں لے جانا. دس از اے ٹرننگ پوائنٹ. میں آپ کو کہتا ہوں یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے. اگر انہوں نے پیورلی آن ڈیموکریٹک بیسس کیا تو یہ ملک کے بچانے کے مترادف ہوگا. جی آزما جہانگیر صاحب آپ اتفاق کرتی ہیں ظفر علی شاہ صاحب سے کہ یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے اور سیاستدانوں کو کوئی ایسا فیصلہ کرنا چاہیے کہ جس سے کوئی جمہوریت کو نقصان نہ ہو؟ یہاں حامد میر صاحب کئی ٹرننگ پوائنٹس آئے، کئی آ کے چلے گئے. اب تو ٹرننگ پوائنٹ نہیں ہے، اب تو ہم سلوپ میں بیٹھے ہیں، نیچے جا رہے ہیں بڑی تیزی سے. مگر دیکھیں یہ سوال ہمیں سیاستدانوں سے ضرور کرنا ہے. جب زرداری صاحب صدر بنے تو میں نے تو ایک بیان دیا تھا جو چھپا بھی تھا کہ ان کو صدر نہیں بننا چاہیے تھا کیونکہ یہ کنٹروورسیز ہوں گی اور یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوں گی. مگر اس وقت پی ایم ایل این جو تھی وہ تو ان کے ساتھ تھی، وہ تو ایک بالکل جھولے پہ بیٹھے ہوئے تھے. تو تب وہ کرپٹ نہیں تھے، جب وہ ان کی جھگڑا ہو گیا وہ کرپٹ ہو گئے. دیکھیں کوئی ڈبل سٹینڈرڈز کی حد ہونی چاہیے، یہاں پہ منافقت کی حد ہے. یہاں پہ میں کہتی ہوں کہ ہم لوگ جو یہ ہے یہ تالی دونوں طرف سے بجی ہے، بلکہ ہر طرف سے بجی ہے. اس کے اندر اگر کوئی پسا ہے تو وہ عوام پسی ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ایک شروع ہوئی ہے ڈیموکریٹک پروسیس یہ چلتا رہے تاکہ اس کے اندر عام لوگ جو ہیں وہ سوچتے رہیں اور اسی سائیکل کے اندر ان لوگوں کو فارغ کریں. کوئی اگر نہیں پسند، کوئی پسند ہے تو وہ آ جائے. یہاں پہ تو ہر بندہ آ کے دعویٰ دار بن جاتا ہے کہ بھئی فلانے کو آپ نے الیکٹ کیا اس کو نکالو، مجھے رکھو، کیونکہ میں نے جلسے بڑے اچھے کیے ہیں. ہم نے بڑے اچھے اچھے جلسے دیکھے ہوتے ہوئے، جب ڈبہ دیکھا تو خالی. اچھا پہلے ہمیں یہ بتائیں حامد میر صاحب، پہلے ہمیں یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم نے ڈیموکریٹک پروسیس کے ساتھ چلنا ہے یا نہیں چلنا. چلنا ہے جی، چلنا ہے، اس کے اگر سوا ہم کوئی نے راستہ چلنا نہیں ہے تو پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہماری عدلیہ کو بھی سوچنا ہوگا کہ وہ 2 سٹینڈرڈز نہیں رکھ سکتی. اور ہم نے یہ دیکھا ہے، محسوس کیا ہے معذرت کے ساتھ کہ 2 سٹینڈرڈز رکھے جاتے ہیں اور اس سے پھر پرسیپشنز بڑے غلط ہوتے ہیں. اچھا یہ جو آپ پھر ہم کہتے رہے کہ نہیں جی ہمیں احترام کرنا چاہیے، ہم ضرور احترام کریں گے، پر احترام زبردستی نہیں کوئی لے سکتا. اچھا یہ بالکل آپ کی صحیح بات ہے، لیکن ڈبل سٹینڈرڈز کے بارے میں ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد ڈبل سٹینڈرڈز کے بارے میں انصار بازی صاحب سے بھی بات کریں گے اور کچھ آنے پارلیمنٹ.
آج کی جو صورتحال ہے اس کے بارے میں بہت تشویش میں مبتلا ہیں. ان کی کیا تشویش ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے وقفے کے بعد.